بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطاء الرحمن طاہر۔ 1937 میں ہونے والے انتخابات کی روشنی میں صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا کی سیاست پر ہمارے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 3 پروگراموں میں ہم نے بتایا تھا کہ 1937 کے انتخابات میں صوبہ سرحد میں کس جماعت کو اکثریت ملی، حکومت کس جماعت نے بنائی، صوبہ سرحد کے پہلے منتخب وزیر اعظم صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان کتنے ماہ حکومت کر سکے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کب اور کتنے ووٹوں سے کامیاب ہو گئی، باچا خان خان عبدالغفار خان کے بڑے بھائی خان عبدالجبار خان عرف ڈاکٹر خان صاحب صوبہ سرحد کے کب وزیر اعظم بنے، ان کی حکومت کتنے ماہ بعد کیوں ختم ہو گئی اور صوبے میں کیوں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ صوبہ سرحد میں گورنر راج کب ختم ہوا۔ 1937 کے انتخابات میں ایک بھی سیٹ نہ جیتنے والی مسلم لیگ 1943 میں اپنی حکومت بنانے میں کیسے کامیاب ہو گئی، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے گنڈا پور خاندان کے سردار اورنگزیب خان کیسے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے صوبہ سرحد کے تیسرے وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ 7 نومبر 1939 کو ڈاکٹر خان حکومت کے مستعفی ہونے کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی رکن اسمبلی کے پاس واضح اکثریت نہ ہونے کے باعث گورنر جارج کننگھم نے 10 نومبر 1939 کو صوبہ سرحد میں گورنر راج نافذ کر دیا۔ 4 دسمبر 1937 کو صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان کے انتقال کے بعد مسلم نیشنلسٹ پارٹی کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ اسمبلی میں صرف سردار اورنگزیب خان تھے جو کانگریس اور خدائی خدمتگار تحریک کے سامنے ڈٹ کر کھڑے تھے۔ اسمبلی میں موجود کانگریس مخالف ارکان نے انہیں اپوزیشن لیڈر تسلیم کر لیا تھا۔ 1938 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سردار اورنگزیب خان کے پاس ایک 7 رکنی وفد بھیجا تھا اور انہیں مسلم لیگ میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ سردار اورنگزیب خان نے فیصلہ کرنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا اور پھر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے۔ سردار اورنگزیب خان ایک متحرک سیاستدان اور بہترین مقرر تھے۔ مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد وہ اس کی تنظیم سازی میں سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے مختصر مدت میں 10 سے 12 ارکان اسمبلی کو مسلم لیگ میں شامل ہونے پر آمادہ کر لیا۔ انگریز سرکار اور قائد اعظم محمد علی جناح کی خواہش تھی کہ صوبہ سرحد میں کسی نہ کسی طرح مسلم لیگ کی حکومت قائم ہو جائے، لیکن اس کے لیے مطلوبہ ارکان کی حمایت حاصل کرنا ایک مشکل ٹاسک تھا۔ اس حوالے سے پہلی سنجیدہ کوشش اس وقت کی گئی جب 3 مارچ 1940 کو یونینسٹ پارٹی کے سربراہ اور پنجاب کے وزیر اعظم سر سکندر حیات خان اور وائسرائے ہند کی کابینہ کے وزیر اطلاعات اکبر حیدری پر مشتمل وفد کو پشاور بھیجا گیا تاکہ وہ مسلم ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کر کے انہیں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ترغیب دیں۔ اس عام اور پاورفل ڈیلیگیشن نے 3 دن پشاور میں قیام کیا، مسلم ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کی، لیکن وہ بھی ان کے باہمی اختلافات ختم کرانے میں ناکام رہے۔ البتہ متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم سر سکندر حیات خان کی رائے تھی کہ اگر 3 آزاد ارکان سردار عبدالرب نشتر، ملک خدا بخش اور پیر بخش ایڈوکیٹ کی حمایت حاصل ہو جائے تو صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کی حکومت بنانے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ صوبہ سرحد میں گورنر راج نافذ ہونے کے صرف 4.5 ماہ بعد متحدہ ہندوستان کے سیاسی افق پر ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی، جب 1940 میں 22 مارچ سے 24 مارچ تک لاہور میں ہونے والے مسلم لیگ کے تاریخ ساز سالانہ اجلاس میں قرارداد لاہور منظور کر لی گئی، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دے دیا گیا۔
اس تاریخ ساز اجلاس میں صوبہ سرحد کی نمائندگی کرنے کا اعزاز بھی سردار اورنگزیب خان کو حاصل تھا۔ قرارداد لاہور کی منظوری کے بعد پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاست یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی۔ ہر طرف مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آؤ، ہم لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے بلند ہونے لگے۔ اس کے اثرات صوبہ سرحد میں بھی منتقل ہونا اور مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ ادھر عالمی افق پر جہاں انگریز سرکار دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی مسلسل کامیابیوں سے پریشان تھی، وہاں ہندوستان میں کانگریس کی احتجاجی تاریخ نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ہندوستان کے 11 صوبوں میں سے 7 صوبوں میں گورنر راج نافذ تھا۔ صرف 4 صوبوں متحدہ پنجاب، بنگال، صوبہ سندھ اور آسام میں مسلمانوں کی منتخب حکومتیں کام کر رہی تھیں۔ انگریز سرکار کی خواہش تھی کہ ان حالات میں صوبہ سرحد میں بھی کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے، تاکہ بین الاقوامی سطح پر اس تاثر کو ختم یا کم سے کم کیا جا سکے کہ برٹش انڈیا کے اکثر صوبوں میں گورنر راج نافذ ہے اور وہاں کے عوام انگریز سرکار کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے دوسری کوشش اس وقت کی گئی جب انگریز سرکار نے اپنے 2 قابل بیوروکریٹس سکندر مرزا اور شیخ محبوب علی کو پشاور بھیجا، تاکہ وہ انگریز کی منشا کے مطابق اس گمبھیر مسئلہ کا کوئی حل نکال سکے۔ دونوں بیوروکریٹس نے مسلم ارکان سے ملاقاتیں کی، انہیں سمجھایا بجھایا، لیکن وہ بھی اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے، اور یوں صوبہ سرحد میں لیگی حکومت قائم کرنے کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ متحدہ ہندوستان میں امن و امان کی صورتحال اس وقت ابتر ہو گئی جب گاندھی نے 8 اگست 1942 کو بمبئی میں ہونے والے کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک چلانے کا اعلان کر دیا، جسے وائسرائے لارڈ لن لتھگو نے 1857 کی تحریک آزادی کے بعد ہندوستان کی سب سے بڑی بغاوت قرار دیا تھا۔ مسلم اکثریتی صوبوں میں صوبہ سرحد ایسا صوبہ تھا جہاں کے مسلمان بھی خدائی خدمتگار تحریک کے بینر تلے ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ انگریز سرکار خدائی خدمتگار تحریک کی عوامی مقبولیت کا توڑ چاہتی تھی اور ہر حال میں چاہتی تھی، جس کے لیے ستمبر 1942 میں وائسرائے ہند کی کابینہ کے ایک اہم وزیر ملک فیروز خان نون کو یہ فرض سونپا گیا کہ وہ اس مشن امپاسبل کو پاسبل بنائیں۔ ملک فیروز خان نون پشاور آئے، صوبہ سرحد کے تمام بیوروکریٹس اور ڈپٹی کمشنر سے ملاقاتیں کر کے انہیں ہدایات جاری کیں کہ حکومت سازی میں سردار اورنگزیب خان کے ساتھ ہر طرح سے بھرپور تعاون کیا جائے۔ نئی حکمت عملی کے تحت سردار اورنگزیب خان نے نومبر دسمبر 1942 اور جنوری فروری مارچ 1943 میں پورے صوبے کے دورے کیے، ارکان اسمبلی سے ان کے علاقوں میں جا کر ملاقاتیں کی۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنرز بھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے تھے، لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ صرف 16 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کر سکے۔ اب اسمبلی کی تازہ ترین صورتحال کیا تھی؟ 1939 سے 1942 تک 5 ارکان اسمبلی کا انتقال ہو چکا تھا۔ 2 ارکان اسمبلی اپنی نشستوں سے مستعفی ہو چکے تھے، جن میں کانگریس کے ایک رکن عبدالغفار خان آف پڑانگ کو ریاست بھوپال میں ملازمت مل گئی تھی اور پیر بخش ایڈوکیٹ کو پشاور میں پبلک پراسیکیوٹر تعینات کر دیا گیا تھا۔ یوں سرحد اسمبلی میں کل ارکان کی تعداد سکڑ کر 43 پر آ چکی تھی۔ اب وزارت عظمیٰ کا انتخاب جیتنے کے لیے صرف 22 ارکان کی ضرورت تھی۔ گورنر سرحد سر جارج کننگھم کو تجویز پیش کی گئی کہ وہ ان حالات میں سردار اورنگزیب خان کو وزیر اعظم نامزد کر دیں۔
لیکن گورنر جارج کننگھم اس بات پر بضد تھے کہ سردار اورنگزیب خان کو پہلے 22 ارکان کی حمایت شو کرنا ہوگی، جبکہ سردار اورنگزیب خان کے ساتھ صرف 16 ارکان تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب کانگریس کی ہندوستان چھوڑ دو تحریک پورے ہندوستان میں اپنے عروج پر تھی، اور صوبہ سرحد میں بھی کانگریس کے نصف درجن سے زائد ارکان اسمبلی جیلوں میں بند تھے۔ اسی نکتہ کی بنیاد پر وائسرائے ہند لارڈ لنلتھ-گو نے گورنر جارج کننگھم کو ہدایات جاری کر دیں کہ سردار اورنگزیب خان کو 16 ارکان کے ساتھ ہی صوبہ سرحد کا وزیر اعظم نامزد کر دیا جائے۔ وائسرائے نے اس یقین کا بھی اظہار کیا تھا کہ سردار اورنگزیب خان وزیر اعظم بننے کے بعد مزید 6 ارکان کو مینیج کر لیں گے۔ یوں سردار اورنگزیب خان کو صوبہ سرحد کا تیسرا وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا، اور انہوں نے 25 مئی 1943 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ سردار اورنگزیب خان کو حکومت چلانے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کا کلیہ استعمال کرنا پڑا۔ انہوں نے کانگریس کے رکن سمین جان کو وزیر تعلیم، اکالی دل کے سکھ سردار اجیت سنگھ کو وزیر پبلک ورکس، سردار عبدالرب نشتر کو وزیر خزانہ اور عبدالرحمان خان کو وزیر اطلاعات بنا دیا۔ تاریخ کو کیسے جھٹلایا جائے؟ سردار اورنگزیب خان کی حکومت اس وقت تک چلتی رہی جب تک کانگریس کے 6 سے 8 ارکان جیلوں میں بند رہے۔ ادھر دوسری جنگ عظیم میں اتحادی افواج 22 مارچ 1945 کو جرمنی میں داخل ہو گئیں اور ہٹلر کی شکست یقینی ہو گئی۔ اس بڑی فتح کے باوجود انگریز سرکار پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ اب ہندوستان پر مزید حکمرانی کرنا مشکل ہے۔ اس نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے دوران گرفتار کیے گئے تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی فیصلہ کے تحت صوبہ سرحد کے گرفتار ارکان اسمبلی کو بھی رہا کر دیا گیا۔ مارچ میں صوبائی بجٹ کی منظوری کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلانا ضروری تھا۔ 9 مارچ کو جب سرحد اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا تو کانگریس نے سردار اورنگزیب خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ ایک ہفتہ بعد 16 مارچ 1945 کو اس پر ووٹنگ کرائی گئی تو یہ تحریک 18 کے مقابلے میں 23 ووٹوں سے منظور کر لی گئی، جس کے بعد خان عبدالجبار خان عرف ڈاکٹر خان صاحب ایک مرتبہ پھر صوبہ سرحد کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے، اور پھر وہ قیام پاکستان تک صوبہ سرحد کے وزیر اعظم رہے۔ دوسری جنگ عظیم میں فتح کے بعد انگریز سرکار نے 1945 کے اواخر اور 1946 کے اوائل میں ہندوستان میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ ان انتخابات کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ مسلم لیگ کو مرکزی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں کتنی کامیابی ملی؟ مسلم لیگ کو مرکزی حکومت میں کتنی وزارتیں دی گئیں؟ یہ سب کچھ بتائیں گے ہم اگلے